قانون عمل کرے گا تو کوئی اس طرح کا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے ہمیں کسی نے کیا پوچھنا, ہمیں ضمانتیں مل جائیں گی, ہم کسی اور جج کے پاس چلے جائیں گے, ہائی کورٹ چلے جائیں گے, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, تو ہمیں کون سا یہاں سزا ملے گی. اس لیے یہ کھلے عام سوشل میڈیا پر یہاں تقریروں میں بکواس کر جاتے ہیں. ہم دعا دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے. آپ قانون کی حکمرانی کرائیں, آپ صحابہ کے گستاخ کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں, اس کو سزا دیں. کہتے ہیں چور کو چوری کی سزا ملتی ہے, ڈاکو کو ڈاکہ زنی کی, زانی کو زنا کی, قتل کو قتل کرنے کی. تو جب صحابہ و اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو سزا ملے تو کوئی قانون میں ہاتھ میں نہیں لے گا. اداروں کو سب پتہ ہے, ممتاز قادری کا معاملہ ہو, یہ سیالکوٹ کا معاملہ ہوا, اور اس کے علاوہ ابھی حال میں سلمان رشدی کا معاملہ ہوا, اداروں کو سب پتہ ہے. لیکن اب ادارے پھر بھی نہ نوٹس لیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جو معاملہ گستاخی کا نعوذ باللہ یہاں پہ ڈسکا میں پیش آیا ہے, یہ 10 محرم کی بات ہے. اس سے پہلے بھی مختلف جماعتوں نے یہاں پہ احتجاج کیا. یہ کیا ایسا وہ کیا شخص ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پہ پھر کوئی ڈسکا میں تصادم چاہتے ہیں, یا کیا وجہ ہے کہ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام علماء اہل سنت نے اور دیگر مسالک کے قانون کی پاسداری چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے سب نے جا کر تھانے میں درخواست دی کہ ایف آئی آر کٹے. چلیں, احتجاج کے بعد جو ہے نا ایف آئی آر کٹ گئی. پھر قانون کا حق بنتا تھا کہ اس ملعون کو گرفتار کیا جاتا. تمام علماء جتنے بھی ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے. جب قانون کی پاسداری ہوتی ہے, کہتے ہیں چور کو چوری کی سزا ملتی ہے, ڈاکو کو ڈاکہ زنی کی, زانی کو زنا کی, قتل کو قتل کرنے کی. تو جب صحابہ و اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو سزا ملے تو کوئی قانون میں ہاتھ میں نہیں لے گا. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ اس بات کو جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے, اور قوم کے اندر جذبات پیدا ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جس کی بنا پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے. اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جیسے آپ نے بات کہی. احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون اپنا عمل کرے. قانون عمل کرے گا تو کوئی اس طرح کا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے ہمیں کسی نے کیا پوچھنا, ہمیں ضمانتیں مل جائیں گی, ہم کسی اور جج کے پاس چلے جائیں گے, ہائی کورٹ چلے جائیں گے, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, تو ہمیں کون سا یہاں سزا ملے گی. اس لیے یہ کھلے عام سوشل میڈیا پر یہاں تقریروں میں بکواس کر جاتے ہیں. سنی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل اس میں آیا اس وجہ سے کہ سب مل کر یکجا ہو کر صحابہ کی ناموس پر جو نا احتجاج ریکارڈ کرائیں تاکہ اداروں کو پتہ چلے. پیغام یہی ہے اداروں کو کہ برائے مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم دعا دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے. آپ قانون کی حکمرانی کرائیں, آپ صحابہ کے گستاخ کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں, اس کو سزا دیں. دیکھیے گا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوگا. اچھا, وہ وجہ کیا ہے کہ کیا وہ کوئی طاقتور شخصیت ہے جس کے خلاف ابھی تک احتجاج نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا 9-10 محرم کا یہ واقعہ ہے, تو ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں جماعتیں ڈسکا کی مذہبی جماعتیں تمام نے یہاں پہ احتجاج کیا. آپ جانتے ہیں کہ قانون کے آگے کوئی طاقتور نہیں ہوتا. یہ بات ہے, قانون کے آگے کوئی طاقتور نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈھیل دی جاتی ہے, ڈھیل پر ڈھیل, اس کی عبوری ضمانت ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے. ہم نے علماء اہل سنت نے تمام قوم کو کہا, ڈسکا کے شہریوں کو, کہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, کسی نے اس کو کچھ کہنا نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے وہی بات کہ قانون سے بڑی کوئی طاقت نہیں. تو قانون جب طاقت اپنی استعمال کرے تو بڑے بڑے, اب دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں, اہل بیت کے دور میں, صحابہ کے دور میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعے کے دن پوچھا گیا آپ نے جو قمیض پہنی اس کا حساب دیں. امیر المومنین عمر فاروق جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا میں تو امیر المومنین, میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے حساب نہیں دینا. وہاں کھڑے ہو کے آپ نے اس کا حساب دیا. تو جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حساب انہوں نے دیا تو وہ سب سے بڑے طاقتور تھے. آج تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے برائے مہربانی قانون سے بڑی کوئی طاقت نہیں. قانون تو آج کل
जहाँ भी बंदा छुपा हो उसको 1 मिनट में ढूंढ ले। तो हम यही कहते हैं कि कानून अपनी हुक्मरानी निभाए ताकि वो गिरफ़्तार हो, उस कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आंदा कोई गुस्ताख जन्म नहीं लेगा। अच्छा सर जी, ये मजहबी मामला है, आपको पता है लोगों के जो मजहबी जो जज्बात होते हैं वो बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं, जी जी। जिसका कि अमन व ईमान के लिए, तो फिर भी इस मामले को इतना दबाया जा रहा है इदारों की तरफ से। अब इदारों से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इदारों को सब पता है, मुमताज़ कादरी का मामला हो, ये सियालकोट का मामला हुआ, और इसके अलावा अभी हाल में सलमान रुश्दी का मामला हुआ, इदारों को सब पता है। लेकिन अब इदारे फिर भी ना नोटिस लें तो फिर हम क्या कह सकते हैं। हम तो कौम से, ये हमारे ज़िम्मेदारान खड़े हैं, कौम से सब ने रिक्वेस्ट की कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। तो कितनी देर तक हम कहेंगे, फिर कौम भी कहेगी तुम्हारी नहीं चलती तो फिर हम खुद चला लेते हैं।